الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق اللہ العظیم. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تمدن آفری. قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. صدق اللہ مولانا العظیم. وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگوں، دوستوں، اقبال شناسی یہ 890ویں نشست، اور کوئی تعجب نہیں کہ کچھ ہی مہینوں میں وہ 1000 کی نشست تک انشاءاللہ تعالی اقبال شناسی کی محفلیں پہنچ جائیں گی. آج کا عنوان جیسا کہ آپ نے پڑھا اور آپ نے سنا، وہ ایک مصرع ہے اقبال کے کلام کا، اور اس کا پیش مصرع یا پہلا مصرع عموماً یہ ہوتا ہے کہ شاعر جب شعر کہتا ہے تو اس کے 2 مصرے ہوتے ہیں فنی اعتبار سے. پہلے مصرے میں وہ کسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یا ایک حد تک دعویٰ کرتا ہے، اور دوسرے مصرے میں اس کی وضاحت کرتا ہے یا اس کی دلیل پیش کرتا ہے. اس لحاظ سے اگر ثانی مصرع جیسا کہ عنوان دیا گیا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ خود معنی آفری، معنی یابی اور بہت ہی صاف لفظوں میں آنے والی بات ہے. لیکن شاعری کے اعتبار سے جب اس پر غور کریں تو معلوم ہوا کہ شاعر نے کچھ اور بات بھی شاید اس سلسلے میں کہی. تو وہ اوپر کے پیش مصرے میں یا پہلے مصرے میں اس کی طرف اشارہ ہے. اقبال نے کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ دراصل وہ ایک شعر ہے جس میں انہوں نے امت مسلمہ
اور خصوصاً مسلمانوں کے موجودہ حالات جو ان کے زمانے میں تھے اور اس دور سے آج تک جن کیفیات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، جو دیگر دو حالات ہیں، خراب سے خراب حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی طرف آج سے کوئی ربع پون صدی پہلے انہوں نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ مسلمان کلمہ گو ضرور ہیں، لیکن اقبال کی زبان میں عمل اور کردار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام میں بے شمار مقامات پر ہر بازاری اور ہر انداز سے اس طرف اشارہ کیا۔ آج میرے نزدیک یہ عنوان میں نے اس لیے بھی انتخاب کیا کہ ہمارے نزدیک اطراف اکناف پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم مسلمان ضرور ہیں، ہم کلمہ گو ضرور ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، لیکن کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیا وہ مسلمانی اقدار ہمارے پاس موجود ہیں؟ کیا وہ حریت اسلامی ہمارے نزدیک ہے؟ کیا ایمانیات کا وہ جز جو اسلام سے اور ایمان سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور قرب خداوندی سے ہم کو قریب کرتا ہے، کیا وہ تمام عناصر ہمارے میں موجود ہیں؟ تو یہ سوال ہوتا ہے ہر مسلمان کے لیے، عاقل، بالغ، سمجھدار، دانشمند، عورت، مرد، اور ساتھ ساتھ ان نوجوانوں کے لیے بھی اور ان کم سن لڑکوں کے لیے بھی کہ جن کی تربیت ان کے والدین یا ان سے بڑے جو بزرگ ہیں ان کے ذمہ ہے۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس شعر میں جیسا کہ اوپر کے مصرعے میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، آپ کی توجہ مبذول کروائی، خرد کا ایک لفظ آیا ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، سمجھ کو، فکر کو، سمجھ بوجھ کو، ہوشیاری کو، دانائی کو۔ یہ خرد کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر اگر غور و فکر کے ساتھ اگر آپ کے مطالعے میں کلام اقبال ہو تو اقبال نے ایک نظم ہی لکھی ہے عقل اور عشق کے عنوان سے۔ انہوں نے تقابل کیا ہے عقل کا عشق سے، عشق سے عقل کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل ایک بہت اہم چیز ہے کہ جس کے جواب میں عشق کو محاذی کھڑا کیا گیا ہے، برابر کھڑا کیا گیا ہے۔ تو کیا عقل اور عشق دونوں برابر ہیں؟ اقبال کی نظم پڑھے، یقیناً وہ ایک الگ عنوان، ایک الگ تقاضا کرتا ہے اس نظم کا کہ اس پر ہم گفتگو کریں۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کسی موقع پر میں نے اس نظم یا اس عنوان کے تحت بھی کچھ اپنے طالب علمانہ خیالات آپ کے گزار کیے ہوں گے، لیکن آج اور اب خرد سے متعلق میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خرد کے بارے میں خود اقبال نے 4 مصرعے ایسے کہے ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقبال نے خرد کے ساتھ جو عشق کا تقابل کیا ہے، انہوں نے عقل کے ساتھ یا خرد کے ساتھ دل کا بھی مقابلہ کیا ہے، یا دل کی بھی اہمیت بتلائی۔ انہوں نے ایک مقام پر کہا کہ ہر خاکی و نوری پہ حکومت خرد کی، خاکی و نوری، خاکی ہم، نوری ایسے نوری بندے، بلکہ اس کو نوری کے مراد بعضوں نے فرشتوں سے بھی مراد لیا، لیکن یہاں وہ نورانی ہستیاں ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں جو اپنی اعمال سے، اپنی عبادات سے، اپنے فکر سے پروردگار کے احکام کی پابندی میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ
کہ ہر خاکی و نوری پر حکومت خرد کی، باہر نہیں کچھ عقل خدا داد کی زد سے، باہر نہیں کچھ عقل خدا داد، اللہ کی دی ہوئی عقل سے کوئی اس کی زد سے باہر نہیں ہے۔ عقل کی جو زد ہے، عقل کا جو احاطہ ہے، عقل کی جو حکومت ہے، عقل کا جو زور ہے، عقل کا جو عمل ہے، اس سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ لیکن صاف دوسرے مصرے میں، تیسرے مصرے میں کہہ رہے ہیں عالم غلام اس کے جلال ازلی کا، عالم غلام کس کا؟ عقل کا۔ عالم غلام اس کے جلال ازلی کا ایک دل ہے کہ ہر لحظہ الجھتا ہے خرد سے، ایک دل ہے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ الجھتا ہے خرد سے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ عقل اور دل میں ہمیشہ کشاکش رہی، ہمیشہ کشاکش رہی، ہمیشہ ضد رہی۔ کیونکہ ایک عام بات آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی فہم سے، فکر سے کام کرتے ہیں، عقل کی بنیادوں پر آگے بڑھتے ہیں، اور تعلیم اور علم کے زیور سے ہم آراستہ ہوتے ہیں تو عقل ہی کی بنیاد پر ہم آگے بڑھتے ہیں، وہاں دل کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی۔ مگر کبھی کبھی میں اکثر ہمارے طالب علموں سے سوال کرتا ہوں، میں اپنے جماعت میں چونکہ استاد رہا، برسوں تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہا، تو میں اپنے طالب علم سے پوچھتا کہ میاں ایک آدھ ہفتے سے آپ تشریف نہیں لا رہے تھے کلاسز میں، کیا بات؟ تو وہ پہلے طالب علم ہیلے حوالے بناتے، صاحب وہ گھر کا کچھ کام تھا، والد صاحب مصروف تھے، یا گھر میں کچھ معاملہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ پھر ان سے مزید پوچھتا کہ آخر معاملہ سچ سچ بتاؤ، کیا ہوا آخر، کیا بات ہے کہ تم کلاسز میں نہیں آ رہے؟ تو آخری اس کا جملہ یہ ہوتا تھا کہ صاحب دل نہیں کہہ رہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا دل بات کرتا ہے، اس کا دل آواز دیتا ہے، اس کا دل مائل کرتا ہے یا انحراف کرتا ہے، کس سے؟ عقل سے، عقل سے۔ تو یہ کشاکش انسانی فطرت ہے۔ پھر تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ جب عقل کی بنیادوں پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو دل کا مقام کہاں تک پہنچا؟ تو معلوم ہوا کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم عقل کی بنیادوں پر تو کام کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارا دل وہاں مائل نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہمارا دل اس سے انحراف کرتا ہے اور ہم اس سے بچ کر یا اس سے نظر بچا کر یا گریز کر کے اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہو کہ دل بڑی اہمیت کا مقام رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں شاعر سعدی علیہ رحمہ نے کہا کہ دل سے باشد منبع انوار حق، دل سے باشد منبع انوار حق اور دل سے باشد مطلع انوار حق، یعنی وہ دل وہ مقام ہے کہ جو منبع ہے پروردگار کی انوار کا، اور وہی مقام ہے کہ دل جہاں انوار الہی کی تجلیات ہوتی ہے۔ تو دل کیا مقام ہے؟ اس دل کے بارے میں تو آپ آئندہ اب تھوڑی دیر میں آپ کو کچھ ایسے اشعار سناؤں گا کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری دنیا میں نظر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دل ہی دل کا مقام اپنی جگہ اعلیٰ عرفہ ہے۔ لیکن کب؟ جب کہ اس طرف آئیے تو معلوم ہوا کہ پروردگار نے، ابھی میں نے جس آیت کی تلاوت کی، ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، تفصیل تو بہت ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، پروردگار کی نعمتوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، احاطہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور کون کون سی نعمتیں، کن کن نعمتوں کا آپ ذکر کریں گے؟ ذرا انسانی حیولے پر غور کر لیں، اپنی جسمانی کیفیت پر غور کر لیں، اپنے اعضاء و جوارح پر غور کر لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کن کن نعمتوں سے سرفراز کیے گئے ہیں۔
ایک آنکھ، ایک زبان، ایک دل اور آنکھ کو چھوڑ دیجئے، پھر بقیہ اعضاء و جوارح پر غور کیجئے تو معلوم ہوا کہ وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا شکر ادا کرتے کرتے آپ اپنی زندگی تمام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ خدا کی نعمتوں کا احاطہ ممکن ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے کن کن نعمتوں کو آپ جھٹلاؤ پروردگار۔ دیکھیے قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا دستور حیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اگر اس کو آپ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں اور اس آئیڈیل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے مربوط کرتے ہیں تو پھر معلوم ہوا کہ وہ تھیوری اور پریکٹیکل کے ایک بہترین امتزاج کے ساتھ آپ کی زندگی گزر سکتی ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مومن جو دل کا مقام رکھتا ہے، جو مومن اہل دل، ایک لفظ نکلتا ہے اہل نظر، ایک دل کہتا ہے اہل دل۔ اقبالی نے کہا ہے اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، وہ نظر کیا۔ لیکن اس نظر کے لیے اس قلب صالح کی ضرورت ہے، اس نیک اور پاکیزہ قلب کی ضرورت ہے جو آپ کو قبول اور رد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہاں اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ دل بہت عجیب معاملہ ہے دل کا۔ میں اکثر یہ شعر مجھے بے ساختہ یاد آ جاتا ہے کہ پروردگار کی عنایات کا شکر یہ ہے اور اس کی ہستی اور اس کی عظمت کا معاملہ یہ ہے، جیسے کہ صوفی بزرگ نے کہا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ پروردگار کی پہچان کو اگر آپ نظروں سے ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اندھیرے میں بھی نظر آتا ہے مگر دل کی آنکھیں چاہیے۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا خدایا میرا نور بصیرت عام کر دے، بصارت نہیں گا، ہم بصارت رکھ کر بھی اندھے ہوتے ہیں، ہم بصارت رکھ کر بھی اندھے ہیں، اس لیے کہ جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ آپ کے سامنے کوئی چیز لائی جائے، ہیرا اور کنکر لایا جائے تو آپ کہا جاتا ہے نا قدر جوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری۔ آپ کے سامنے اگر کنکر اور ہیرا لا دے تو میں تو ایک جاہل آدمی، میں یہ سمجھوں گا بھائی اس میں ہیرا کیا ہے اور اس میں پتھر نگینا کیا ہے، کچھ اندازہ نہیں کر سکوں گا، دونوں میں چمک دمک ہے۔ لیکن جانچنے والی پرکھنے والی نظر جان لیتی ہے کہ ہیرا ہیرا ہے اور پتھر پتھر ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو بصارت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ وہ بصیرت کی بھی ضرورت ہے جو پروردگار نے ہر کس و ناکس ہر ایمان والے کو دیا ہے، لیکن اس کا استعمال ہمارے پاس خال خال نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اہل اللہ کی خدمت میں جائیے تو پھر معلوم ہوا کہ وہ اہل دل ہے۔ ارے اہل نظر تو ہے ہی، اہل دل بھی ہیں، تو معلوم ہوا کہ نظر اور دل یہ بات کہنے کے لیے کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اب اپنی زندگیوں پر آپ غور کیجیے۔ تو ہمارے پاس کہا جایا قرآن میں آیا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں معزز اور مکرم محترم وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہو، صاحب تقویٰ ہو۔ اب سوائے صاحب تقوی کے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں میں عبادتوں کا ایک تسلسل، روزے نماز اور فلاں صاحب میری دانش میں، میں بہت ہی چھوٹا اور کم سواد طالب علم ہوں، میں کہوں گا کہ تقوی کے معنی صرف ڈرنے کے ہیں، خوف و رجا کی زندگی گزارنا ہے۔ اب اس میں اب کس سے ڈرنا ہے؟
تو معلوم ہوا کہ احکام الہی سے ڈرنا ہے کہ اوامر کیا ہے اور نواہی کیا ہے، امر کیا ہے، حکم کیا ہے اور رکنا کس سے ہے۔ یہی جو تقویٰ ہے، اور اسی تقوی کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور تم میں ممتاز و مکرم وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہو۔ اور صاحب تقوی کے لیے کیا ضروری ہے؟ زندگی سیدھی سیدھی سی گزر رہی ہے، لیکن پھر دل و نگاہ پر احتساب کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا محاسبہ تو کریں، آپ اپنے گھر سے صبح کی نماز کے بعد سے یا صبح اولین اوقات سے لے کر اپنی شام کی زندگی تک ذرا غور کر لیں کہ احتساب کی زندگی گزاریں تو معلوم ہوا کہ ہم کس حد تک مسلمان ہیں، اور ہماری نگاہ کتنی مسلمان ہے، ہمارا دل کتنا مسلمان ہے، ہمارا عمل کتنا مسلمان ہے، اور ہم کیا واقعی مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو ساری چیزیں عبادات وغیرہ رہ گئی، صرف دل و نگاہ رہ گئی؟ ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو یہ کہا گیا کہ خرد کو رکھ دیجئے ایک گوشے میں، دل کو رکھ دیجئے ایک گوشے میں، لیکن ان دونوں کے اتصال و امتزاج سے جو زندگی بنتی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا جا رہا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ کوئی حاصل نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ انہوں نے وہ بات محذوف رکھی ہے کیونکہ ثانی مصرع میں مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے، یہ پورے کلمہ طیبہ کی طرف اشارہ ہے، لا الہ الا اللہ کی طرف نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والی دنیا میں ہزاروں قومیں موجود ہیں، کیونکہ ہر شاید وہ دہریہ ہی ہوگا جو خدا کے وجود سے انکار کرتا ہو، وہ خدا کے وجود سے انکار کرنے والا شاید لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے والے ہزاروں، ہر طرح کی قوم دنیا میں موجود ہے۔ کیوں کہ وہ جانتی ہے کہ خدا، گاڈ، ایشور، دیوڈو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن کمال فن یہ ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ کہیے، یعنی رسالت کا انکار کرنا ایمان کا، ساتھ توحید کے اقرار رسالت کا بھی ہو، ساتھ توحید کے اقرار رسالت کا بھی ہو، اور جس کو اقرار رسالت نہیں ایمان نہیں، جس کو اقرار رسالت نہیں ایمان نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صلح حدیبیہ کی طرف وقت خط لکھا جا رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے لکھو، خط پہنچا، جواباً اس نے محمد بن عبداللہ کی طرف اشارہ کیا، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہم نے کہا کہ اگر میں محمد رسول اللہ مان لوں تو پھر آپ میں اور میرے میں اختلاف کیا رہا؟ میں آپ کو رسول مان ہی لیا تو پھر یہ معاہدے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ اختلاف کی کیا ضرورت ہے، یہ انکار کی ضرورت کیا ہے؟ رسالت تو ماننا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ کہنا کمال ہے، اور یہی ایمان کی دلیل ہے، اور یہی ایمان کا امتحان بھی ہے۔ تو اقبال نے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ، تو اس کے اندر محمد رسول اللہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے ثانی مصرع میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب دل و نگاہ مسلمان کیسے ہو رہی ہے غور کر لیں۔ ہماری نظریں، معاف کرنا، یہ نظریں بڑی عجیب و غریب ہیں، جب بھی اٹھتی ہیں بھلائی کی طرف نہیں اٹھتی، برائی کی طرف پہلے اٹھتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جاذبیت ہوتی ہے، اس کے اندر کشش ہوتی ہے، اس کے اندر ایک طرح کا لوچ اور رس ہوتا ہے۔ حقیقت بولنے والوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ذرا آپ سچ بول کر تو دیکھیے۔ جیسے کسی نے کہا کہ اس دور میں شیر کسی نے کہا ہے اب انا رب تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں،
اب انا الحق کے معنی میں خدا ہوں. اب انا الحق تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں. سچ کا اظہار ہی سولی پہ چڑھا دیتا ہے. سچ کا اظہار ہی سولی پہ چڑھا دیتا ہے. ذرا آپ سچ بول کر کسی کے سامنے یہ کہہ دیجیے جناب والا معافی کرنا آپ کی ناک ذرا ٹیڑھی ہے, پھر دیکھ لیجیے کیا ہوگا. یا کہہ دیجیے کہ آپ کی آنکھ ذرا بنگی ہے, ذرا دیکھ لیجیے کیا حشر ہوگا. یا کہہ دیجیے کہ آپ ایک حقیقت کا اظہار ہے جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے, وہی تو کہہ رہے ہیں. لیکن ہم مصلحتوں کے شکار ہیں, ہم مصلحتوں میں جی رہے ہیں, اور مصلحت سچائی سے دور رکھ دیتی ہے, سچائی سے دور کر دیتی ہے. اقبال نے کہا ذرا غور کریں کہ ہماری نگاہ کہاں کہاں مسلمانی کا امتحان لے رہی ہے. آج ایک عرصہ پہلے اس خادم نے قریب شاید 20 سال پہلے, مجھے یاد آ رہا ہے, میں نے اپنے دوستوں کے درمیان کہا تھا کسی موقع پر کہ دنیا سے ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے, اور شاید سب سے پہلے میری نظر میں حیا آئی. میں نے کہا آج سے 20 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں آپ سے, کہ کہا کہ آج اس دور میں حیا اللہ نے دنیا سے اٹھا لی ہے. اب حیا کا معاملہ کیا ہے آپ ذرا غور کر لیں. حیا کہاں, ارے بات کرنے میں حیا نہیں, دیکھنے میں کہ تو خیر حیا کی بات چھوڑ دی, پہننے میں حیا نہیں, کھانے میں حیا نہیں ہے, عبادتوں میں حیا نہیں ہے, معاملات میں حیا نہیں ہے, نہ درون خانہ حیا ہے نہ بیرون گھر آپ کی. تو معلوم ہوا کہ حیا ایک ایمانی جز ہے, جسے کہا کہ الحیاء نصف الایمان, کہ جس کو ایمان رکھنا ہو قائم و باقی, آدھا ایمان تو اس کا حیا میں شامل ہے. نگاہ میں جو حیا ہوتی ہے, دیکھیے ہمارے پاس یہ برقع اور پردے کے بارے میں اکثر سوالات ہنگامے ہو رہے ہیں اس طرف ہمارے پاس, ہم اکثر یہ دراصل کیا ہے, وہ حیا ہے جو آپ کی آنکھ میں موجود ہے. خوبصورتی جیسا کہا جاتا ہے ہر شخص کی آنکھ میں موجود ہوتی ہے, اشیاء میں خوبصورتی نہیں ہوتی. اشیاء میں تو اس کی بناوٹ ہوتی ہے, اشیاء میں تو اس کا پیکر ڈالا جاتا ہے. لیکن خوبصورت پھول, گلاب کا پھول میں بھی دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں, لیکن ایک گلاب کا پھول مجھے بہت حسین نظر آتا ہے, آپ کہتے ہیں بہت معمولی ہے. کیوں؟ وہ آپ کی نگاہ کا معاملہ ہے, وہ میری نظر کا معاملہ ہے. تو معلوم ہوا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو حیا جب آنکھ سے چلی گئی تو کب کتنے مسلمان رہ گئے, تو معلوم ہوا کہ آدھے ہو گئے, کیونکہ آدھے مسلمان. اب سوال یہ ہے کہ جب ایک نگاہ کی بات ہے تو پھر دل کا معاملہ بھی ہے, تو دل کس کو منظور کر رہا ہے, کس کو قبول کر رہا ہے, اور کس سے انکار کر رہا ہے. تو اس کا تعلق نظر سے ہے, اور نظر جس کو قبول کرتی ہے تو پھر اس کو دل بھی قبول کرتا ہے, اور اگر دل نہ اس کو رد کر دیتا ہے, خارج کر دیتا ہے, تو آپ اس کو نظر سے گرا دیتے ہیں. معمول کہا گیا کہ جو نظر سے گرا وہ پھر کبھی نہیں اٹھا, جو نظر سے گر جاتا ہے تو پھر کبھی نہیں اٹھتا. وہ شاید بڑا حوصلے کی بات اور بڑے ضرف کی بات ہوگی کہ کوئی شخص کسی کو اپنی نظر سے گرا دے اور پھر وہی مقام اس کو دے دے دوبارہ. شاذ و نادر, شاذ و نادر. تو یہاں اقبال نے اس طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا دل بیدار فاروقی. اب دیکھیے ایک بات اور بھی کہوں آپ سے, فاروقی کی بات پہ یاد آئی کہ یہ دین ہے, یہ صدقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم کو جو ایمانی نظر عطا فرمائی ہے اس کے تحفظ کی ضرورت آج پچھلے زمانوں سے زیادہ آج وہ شدید ہے. کیونکہ گھر سے نکلتے ہیں ہمارے پاس ایک ہنگامہ ہے, ہم کہاں تک اپنی نظروں کو بچائے رکھیں, ہم اپنی نظروں کو کہاں تک تحفظ کی منزلوں میں لا کر کھڑا کریں, ہم کہاں تک اپنے منزلوں کو حفاظت کر سکتے ہیں. گھر میں
جو بے حجابیاں ہیں، علماء الحفیظ، اس کا تو کوئی میں داخلہ نہیں کر سکتا، ادراک بھی نہیں کرتا، کیونکہ ہر گھر کا معاملہ اس کے اپنے صاحب خانہ اور رہنے والوں پر منحصر ہے۔ بھائی جیسی صحبت راست تو قمرہ تاثیر، باپ بیٹا، ماں بہن، بیوی بیٹی، بازو پڑوس اڑوس، ہم آسان کے رشتے۔ کہا گیا اس دور میں ہر طرح کی ہوشیاری ہے، اس دور میں ہر طرح کی ہوشیاری ہے، انداز مگر دیکھو تو بازاری ہے، انداز مگر دیکھو تو بازاری ہے، رشتوں کا تقدس بھی ہوا پامال۔ اب ربط و تعلق میں بھی عیاری ہے، اب ربط و تعلق میں بھی عیاری ہے۔ ہم اپنے روابط کو جب بڑھاتے ہیں تو اس میں ایک تحفظ ذہنی کام کرتا ہے کہ ہاں جناب سے کتنی دور، کہاں تک، کتنی دور جانے کے بعد استفادہ کیا جا سکتا ہے، یا آپ سے کس طرح کے کام نکالے جا سکتے ہیں، آخر اس دوستی کا منشا مقصد کیا ہے، تو معلوم ہے کہ وہاں تحفظ ذہنی کام کرتا ہے۔ تو ربط و تعلق بھی ہمارا عیاری میں آ گیا۔ تو پھر یہاں اور وہ نظر کیا تھی کہ جس نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب کسی پھر تمہیں دیکھ کر کہہ اٹھا جس نے دیکھا، حیرت بدائی نے ایک شعر کہا تھا، تمہیں دیکھ کر کہہ اٹھا جس نے دیکھا، یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اقدس، آپ کے پیکر کو جو کوئی دیکھتا، اگر وہ توفیق من اللہ سے دور ہے، وہ ازلی کافر ہے، تو ابو جہل کی قبیلے میں موجود ہے، ورنہ جس نے بھی دیکھا اس نے ایمان لا لیا۔ اور پھر حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ تو آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت عمر جس کیفیت کے ساتھ آئے تھے کہ تلوار ہاتھ میں آپ کی برہنہ ہے اور دروازے پر کھٹکھٹا لگا رہے ہیں حضرت دار ارقم پر، حضرت حمزہ اندر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ عمر آواز دے رہا، تو کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دروازہ کھولو۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو الحمدللہ، اور اگر اس کے ارادے میں کسی طرح کا کوئی نہ کوئی اگر کھوٹ ہے تو پھر یہاں بھی آپ کے جانثاروں کی کمی نہیں۔ لیکن ہوا کیا، تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ جب دروازہ کھلا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس حضرت عمر کے چہرے پر پڑی، اور آپ نے سوال کیا کہ عمر کس خیال اور کس نظریے اور کس قوت کے ساتھ کس ارادے سے آئے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اور نظر اقدس کا آپ کا دیکھنا، جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزانہ کیفیت کا معاملہ تھا کہ حضرت عمر اپنی تلوار پھینک دیے اور آپ کے قدموں پہ گر گئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ نظر کیا نظر تھی، وہ نظر کیا تھی کہ جس نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ وہ مردہ تھے، مردہ ان معنوں میں حواس ہیں ضرور، لیکن حواس ایسے حواس ہیں جیسے ہمارے پاس دیکھیے اکثر لوگ جو آکسیجن میں پڑے رہتے ہیں، مردہ ورزش سے زندہ کہا جاتا ہے، سانس کی ڈوری چل رہی ہے لیکن دماغی طور پر وہ مر چکے ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر محترم ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، وہ اس کی توثیق کریں گے کہ جو شخص دماغی طور پر بہت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، وہ صرف اس کے حواس قائم باقی رہتے ہیں۔ خیر یہ باتیں اتنی تفصیل کی ہیں کہ یہاں یہ عرض کروں، دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، حضرت کرار، اور مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ مس کہتے ہیں تانبے کو، اور کیمیا بنانے والے حضرات جانتے ہیں تانبے پر جو
کچھ ادویات سے ملا کر کیمیا بنا کر اس کو ڈالا جاتا ہے تانبے پر، تو وہ تانبا سونے میں منتقل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ تو دل بیدار ایک ایسی کیمیا ہے جس میں کراری جذبے ہیں، بیدار ہونے کے لیے فاروقی جذبے موجود ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ نفس ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا۔ نفس جو ہے، نفس ہمارا جو نفس ہے، دیکھیے ایک لفظ ہے نفس اور ایک لفظ ہے نفس۔ نفس کہتے ہیں سانس کو، آنا جانا سانس کو، نفس کی آمد و شد کہتے ہیں، اور نفس کہتے ہیں ایک متنفس یا ایک فرد یا ایک شخص۔ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان سب کو میں نفوس کہوں گا جمع کے اعتبار سے، ورنہ ہر شخص ایک نفس ہے۔ تو نفس بہت ہے، اور یہی نفس بڑی اہم ہے۔ اس واسطے پروردگار نے بھی قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور تفصیلات بہت آ رہی ہے ذہن میں، مگر میں ادھر آتا ہوں پھر اپنی ذرا کہ کوئی لاوا جانتے ہیں آپ، وہ گرم مادہ جو آتش فشاں پہاڑوں میں کھولتا ہے۔ کوئی لاوا درون دل ہوگا، زلزلے بے سبب نہیں ہوتے۔ یہ دل جو ہے نا ایک لاوا اس کے اندر پک رہا ہے۔ آپ غور کر لیں اپنی زندگی کے اوپر کہ ہمارے دل میں کتنی خواہشوں کے لاوے ہیں۔ ہر خواہش ہمارے دل میں ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ اور پھر اقبال کے ساتھ اگر ہم یہ کہیں تو معلوم ہوا کہ اقبال نے مومن کی شان بتائی ہے، اس دل و نگاہ کی کیفیت کے ساتھ احتساب کی ضرورت ہے، تبھی ہم مومن کے درجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور ایک مقام پر کہا کہ ہر لمحہ، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہم سائے جبریل امی بندے خاکی، ہم سائے جبریل امی بندے خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں۔ دیکھیے مومن سارے جہاں کے ہم ہیں، سارا جہاں ہمارا۔ ایک زمانہ تھا کہ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ ہندوستان ہمارا۔ لیکن بعد میں انہوں نے جب اسلامیات سے، اپنے فکر کی جولانیوں سے انہوں نے جو نئی فکر سے اپنے آپ کو ہمکنار کیا، تو پھر ان کی زبان میں یہ نکلا کہ سارے جہاں کے ہم ہیں، سارا جہاں ہمارا۔ کیا غور کیجیے، یہ فکر، یہ ویژن، یہ انداز، یہ اقبال کے پاس منفرد ہے۔ اس دور کے کسی شاعر کے پاس یہ بات نہیں ہے، اور اقبال کے بعد سے تو بہت سارے شاعر ہمارے درمیان آئے، لیکن آج بھی اقبال کی طرح کوئی شاعر اس طرح جھنجھوڑنے والا، بیدار کرنے والا، آپ کی اہمیت کو للکارنے والا، آپ کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والا، آپ کو ایمان سے مشرف کرنے کے لیے جو کیفیات سے دوچار کرنے والا، ایسا کوئی شاعر ہمارے درمیان نظر نہیں آتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ احتساب دل و نگاہ کے پابند نہیں، وہ صرف شوق اور اپنی کیفیات، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو بتاتے ہیں۔ لیکن جس طرح انسان کو انسان بنانے کی جو کوشش تھی، ایمان سے مشرف کرنے کی جو کیفیت تھی، جو اقبال کے پاس تھی، وہ شاذ و نادر ہی ہمارے پاس آئے گی۔ اقبال نے کہا کہ دیکھیے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن خاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ آپ غور کر لیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآنی تو ہے۔ اگر کوئی مومن ایمانی انداز میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن کا حامل نہیں ہے؟ جس پر نزول ہوا تھا وہ تو پروردگار کے محبوب و منتخب اور رحمت للعالمین کا مقام رکھتے ہیں، لیکن ان کی امت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا ادنا امتی بھی ایمان آفری حیثیت سے قرآن کا پابند ہو جائے تو پھر اس کی عظمت کا، اس کے اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔
اسی وجہ سے کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ یہ ایسی باتیں ہیں جس کا سیدھا سیدھا تعلق دل و نگاہ سے ہوتا ہے۔ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اقبال نے کہا کہ حدیث میں آئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، یہ 4 باتیں ہیں، اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ دل جو ہے 4 اقسام کے ہوتے ہیں، لیکن نظر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نظر سب کی نظر الگ الگ ہے، لیکن نظر کی قدر و قیمت ہر شخص اپنے اپنے انداز سے کر سکتا ہے۔ لیکن دل کے اقسام حضرت شاہ ولی اللہ نے بتائے ہیں کہ دل کا پہلی قسم یہ ہے کہ قلب روشن، وہ دل جو روشن ہو، لائٹ ہو۔ کیسی لائٹ آئے گی اور کر لیجیے۔ اور دوسرا اس کی بالکل ضد قلب تاریک، ایک قلب روشن ہے، ایک قلب تاریک ہے، اور ایک قلب ملفوف ہے۔ یہ لفافے میں جیسا کوئی چیز محفوظ رکھ دی جاتی ہے، اس طرح وہ قلب محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور آخری جو کہا کہ قلب پہلو دار، کہ وہ پہلو دار ایسا پہلو ہے کہ نیکی کی طرف رغبت کرے تو وہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے، اگر بدی کا زور زیادہ ہو تو پھر بدی کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ نے کہا۔ آپ کی نظروں میں ہے کہ قلب روشن کسے کہتے ہیں؟ قلب روشن کسے کہتے ہیں اور قلب تاریک کیا ہے؟ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک نورانی نقطہ پیدا ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح جب کوئی برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور تا وقت ہے کہ وہ برائی نہ کر گزرے، اس کا دل اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، تو وہ قلب تاریک سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اور قلب منور کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑی آہستگی کے ساتھ آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اہل اللہ کی وہ گفتگو ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور محبت خدا میں اپنی زندگیاں ہیں۔ اقبال کے کلام کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ کسی بھی منزل میں اپنے آپ کو اسلام، رسول اکرم کی محبت اور خدا کی محبت سے مسلمانوں کو دوچار اور ہمکنار کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ دل بینا بکر خدا سے طلب، دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ہم آنکھ کا نور ہے تو یہ بھی آنکھ بینا ہی ہے، لیکن دل بینا خدا سے طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ دید ہے، بعض لوگوں کو دیکھے ہوں گے حافظ صاحب ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل روشن ہوتا ہے۔ تو دل بینا کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اور پھر یہ کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، اور دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یہی بات ہے جو مختصر سے وقت میں کوشش کرتا رہا کہ دل و نگاہ سے متعلق اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہوں، کیونکہ عنوان بڑے وسیع ہوتے ہیں اور مضامین کچھ ایسے آ جاتے ہیں ذہن میں، کبھی کبھی مجھے اپنی بے بذاتی پر، کمزوری پر، کم سوادی پر افسوس ہوتا ہے کہ شاید میں اپنی بات آپ تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وقت کی بڑی تنگی ہوتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔